سب سے پہلے تو نیت کی جاتی ہے جون سی نماز ہے، جیسے کہ آج کی عشاء کی فرض آج کے عشاء کے 4 فرض ادا کر رہا ہوں، یہ نیت تو جماعت کے ساتھ کہہ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں تو کہہ دے کہ میں پیچھے سے امام کے منہ میرا کعبے کی طرف، یہ بھی لوگ بولتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے بھی ضروری نہیں ہے، بہتر ہے جبکہ دل میں نیت ہو اور زبان سے کہہ لیا تو اچھا ہے، اور اگر دل میں نیت نہیں تھی تو زبان سے کہنا فائدے مند نہیں ہے۔ اگر دل میں نیت بیٹھ گئی کہ یہ تو عصر کا ٹائم ہے، حالانکہ عشاء کا ٹائم ہے، اور منہ سے بھلے عشاء کا نکلا لیکن دل میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ٹائم تو عصر کا ہے، میں عصر کے فرض پڑھ رہا ہوں، تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں کہ دل میں بھی نیت ہو کہ اس وقت 4 رکعت عشاء کے فرض ادا کر رہا ہوں میں۔ اب نیت کے بعد تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر کو تکبیر اولا بھی کہتے ہیں اور تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں، کانوں کی جو یہ لو ہے اس کو انگوٹھے ٹچ ہوں، اور یہ آسمان کی ہتھیلیاں نہیں ہونی چاہیے، یہ یوں قبلے کی طرف، اور تکلف یعنی تان کر کھینچ کر اس طرح بھی نہیں، نارمل، تاننا نہیں ہے، نارمل چھوڑ دیں، بالکل نارمل، یعنی کہ لو سے لگائیں انگوٹھے۔ یہ لگانے کے بعد اب اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے باندھ لیں۔ اچھا، اب اللہ اکبر کے بھی چند مسائل عرض کر دوں۔ یہ تکبیر تحریمہ یہ نماز کی شرط بھی ہے اور نماز کا ایک رکن بھی ہے، نماز کے 7 رکن ہیں، ان میں سے ایک رکن بھی ہے، یہ دونوں یہ متصل ہیں نا، ملے ہوئے، اس لیے اس کو شرائط میں بھی لیا ہے اور فرائض میں بھی لیا ہے۔ تو اللہ اکبر کو اگر عیسائی بھائی ہو یا عیسائی بہن ہو، اگر وہ اللہ اکبر کہیں گے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ معنی بدل جائیں گے۔ اللہ یعنی کیا اللہ ہے، یہ سوال بن جائے گا، تو اللہ نہیں کہنا، پھر اکبر، اللہ اکبر یہ بھی نہیں کہنا ہے، اس سے بھی نماز نہیں ہوگی، مطلب شروع ہی نہیں ہوگی یہ کہیں گے تو نارملی کہنا ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، یہ آپ نے جو یوں کیا نا، یہ اللہ اکبر یوں کرتے ہیں بعض لوگ، یوں کرتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے، بلکہ اللہ اکبر کہہ کر فوراً ہاتھ ناف کے نیچے، یوں نہیں کرنا ہے، یوں بھی نہیں کرنا، یوں بھی نہیں کرنا، اور ڈائریکٹ باندھنے، اللہ اکبر، یہ، اور یوں نہیں باندھنے، بلکہ یہ کلائی اس کو بولتے ہیں، یہ کلائی کے اغل بغل ایک طرف چھوٹی انگلی ایک طرف انگوٹھا، اغل بغل یہ دونوں ہو جائیں گے سائڈوں میں، اور 3 انگلیاں یہ کلائی کی میں نے پیٹھ پر یہ اس طرح، یہ 3 انگلیاں اس طرح اوپر رکھنی ہے، کھچم تانی نہیں کرنی کسی بھی کام میں۔ یہ جو ورزش کے اصول ہے نا، ایکسرسائز کے، اس میں بھی کھچم تانی منع ہوتی ہے، اور نارمل قدرتی جو انداز ہوتا ہے اس طرح قدرتی انداز میں 3 انگلیاں آپ اوپر رکھیں گے۔ امیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ یہ جو پیر بھی جو ہے نا ہمارے بعض اوقات یہ اس انداز سے بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ اس طرف یوں مطلب دائیں بائیں گھومے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ اس کا طریقہ یہ کہ دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہو، 4 انگل کا اندازاً، اور انگلیاں قبلے کی طرف ہی رہیں گی آلریڈی، تو یہ 4 انگل کا فاصلہ رکھنا یہ ایک اچھا کام ہے، مستحب کام ہے۔ اگر زیادہ انگلوں کا فاصلہ ہو گیا گناہ گار نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہتر یہ کہ مستحب پر بھی عمل کیا جائے۔ اور یہ بعض لوگ یوں کرتے رہتے ہیں، انگلیاں یوں بلا ضرورت اٹھاتے رہتے ہیں، انگوٹھا اٹھاتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں، تو یہ بلا ضرورت کرنا عبث ہے، اور عبث کام جو ہے نا یہ مکروہ تنزیہ ہوتا ہے، ناپسندیدہ ہوتا ہے، تو نماز میں یہ بلا ضرورت کہیں سے بھی انگلیاں ہاتھ یہ نہیں کرنا۔ یہ اس طرح سے بابا یہ جو ہے نا، ہاں جھومتے بھی ہیں، جھومتے نماز میں، تراویح میں خاص کر کے جھومتے ہیں، تو یہ بھی مکروہ تنزیہ یعنی ناپسندیدہ ہے۔
عرض ہے کہ قیام میں ہماری نگاہیں کہاں کس طرف ہوں گی؟ قیام میں نگاہ جہاں سجدہ کرتے نا اس جگہ پر رکھنا چاہیے، مستحب ہے۔ جب امام کے پیچھے اسلام بھائی پڑھتے نا بعض اوقات تو یہ نوٹ کیا ہے کہ یوں آتے ہیں جلدی جلدی اللہ اکبر کے کریے رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو یہ مسئلہ بہت اہم ہے، یہ سمجھنے کا ہے۔ رکوع کا ادنا درجہ یعنی کم سے کم رکوع کب کہلاتا ہے کہ اتنا جھکا، ہاتھ بڑھ گئے، میرے گھٹنوں تک پہنچ گیا، اب یہ رکوع ایک رکوع کا ادنا درجہ تھوڑا سا درجہ ہو گیا، پورا رکوع یہ نہیں ہوا ہے ابھی، بس یہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ گئے۔ تو اگر اس سے پہلے اللہ اکبر یہ پورا اگر شامل ہونے والے نے ختم کر دیا تب تو وہ رکعت میں شامل ہو گیا ہے، جبکہ امام صاحب رکوع سے اٹھے نہیں ہیں، تھوڑی سی بھی شرکت ہو گئی امام کے ساتھ تو ان کو مل جائے گا رکوع اور نماز یہ رکعت ان کی ہو جائے گی۔ اگر انہوں نے اس طرح کیا کہ جیسے کہ اللہ اکبر، یہ رکوع میں جانے کے بعد اللہ اکبر اس کا پورا ہو رہا ہے تو اس کو یعنی کہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ کہ تکبیر تحریمہ کے لیے قیام بھی فرض تھا، کھڑے کہنا تھا فرض نمازوں میں، تو یہ وطر میں فرض میں اس کے مسائل یعنی بہت پھر تفصیلی مسائل ہیں اس کے، تو یہ مطلب انداز کرتے ہیں بعض لوگ بیچاروں کی نماز اس طرح ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر امام صاحب کے ساتھ شامل ہونا ہو تو طریقہ کیا ہوگا؟ امام صاحب کے ساتھ شامل ہونے میں بھی ایک مسئلہ ہے۔ امام جب اللہ اکبر کہتا ہے نا تو اس وقت امام جب امام سے پہلے اللہ اکبر اگر پیچھے نماز پڑھنے والے کی پوری ہو گئی تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی، تو اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ امام جب اللہ اکبر جیسے بر پر پہنچے تو مقتدی اللہ اکبر کہنا شروع کرے گا نا تو اس کی وہ امام کے بعد ہی ختم ہوگی۔ بہرحال اللہ اکبر امام سے پہلے پوری نہیں ہونی چاہیے مقتدی کی، یہ تکبیر تحریمہ کی بات ہے۔ ماشاءاللہ۔ رکوع سجود میں اگر امام سے پہلے کر لیا تو بھی غلط تو کیا لیکن نماز ٹوٹے ہی نہیں۔ تو یہ میں نے آج آپ کو تکبیر تحریمہ اور قیام کس طرح انگلیاں رکھنا ہے، پاؤں کس طرح رکھنا ہے یہ عرض کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔